امائرا خاموشی سے لیزے کے کمرے سے نکلی اور سیدھی اپنی ماں کے کمرے کی طرف چل دی۔ میرب بیگم کا کمرہ حویلی کے دوسرے کمروں کے نسبتاً قدر پرسکون تھا۔ وہ اس وقت کھڑکی کے قریب بیٹھی کچھ کپڑے طے کر رہی تھیں۔ امائرا نے ہلکی سی دروازے پر دستک دی۔ "آئیں۔" اندر سے آواز آئی تو امائرا نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ "جی ماما، آپ نے مجھے بلایا تھا؟" میرب بیگم نے ہاتھ میں موجود کپڑے ایک طرف رکھا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ "ہاں بیٹھو، آؤ میرے پاس، تم سے ایک بات کرنی ہے۔" امائرا کے قدم وہیں رک گئے۔ "کیا ہوا ماما؟ پہلے بیٹھو۔" امائرا آہستہ سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میرب بیگم چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ الفاظ سوچ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے نرمی سے کہا، "بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں یہ بات کسی اور سے پتہ چلے۔" امائرا کے چہرے پر الجھن ابھر آئی۔ "کون سی بات؟" میرب بیگم نے گہری سانس لی۔ "تمہارے اور غازیان کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔" امائرا چند لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی۔ وہ پہلے بھی اندازہ کر چکی تھی کہ حویلی میں بڑے لوگوں کے درمیان شاید ایسی ہی کوئی بات چل رہی ہے، مگر ماں کے منہ سے سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ "ماما۔" میرب بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس معاملے کو سمجھداری سے دیکھو۔" امائرا نے نظریں جھکا لیں۔ "ماما، غازیان اچھے ہیں، میں جانتی ہوں۔" میرب بیگم نے فوراً سے جواب دیا۔ "وہ اچھا لڑکا ہے، شریف ہے، ذمہ دار ہے اور تمہاری عزت کرنا جانتا ہے۔ لیکن..." وہ چند لمحے کے لیے رکیں۔ "تمہیں بھی اپنے دل کی بات مجھے بتانی ہوگی۔" امائرا نے گہری سانس لی۔ "ماما، میں غازیان کو برا نہیں سمجھتی، بلکہ وہ واقعی میں بہت اچھے ہیں۔ لیکن میں..." اس کی آواز ذرا دھیمی پڑ گئی۔ "میں نہیں چاہتی۔" میرب بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ "کیوں؟" امائرا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا۔ "کیونکہ میری کچھ خواب ہیں۔" "کیسے خواب؟" امائرا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ "میں چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد میری زندگی صرف حویلی کی چار دیواروں تک محدود نہ ہو۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے لیے کچھ بننا چاہتی ہوں۔ دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔" وہ رک کر بولی، "مجھے نہیں لگتا کہ میں پوری زندگی حویلی میں رہ کر اپنے سارے خواب پورے کر سکوں گی۔" میرب بیگم نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی۔ "اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ غازیان تمہیں یہ سب کرنے نہیں دے گا؟" امائرا نے فوراً جواب نہیں دیا۔ "مجھے نہیں معلوم ماما۔" پھر وہ آہستہ سے بولی، "میں نے کبھی ان سے اس بارے میں بات ہی نہیں کی۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ شادی کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ پھر میری مرضی، میرے فیصلے، شاید کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔" میرب بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ "امائرا، ہر شادی کے بعد زندگی بدلتی ہے، لیکن تبدیلی بری نہیں ہوتی۔" امائرا خاموش رہی۔ "اور یہ بھی یاد رکھو بیٹا، خواب صرف اس وقت پورے نہیں ہوتے جب انسان اکیلا ہو۔ بعض اوقات صحیح انسان زندگی میں ساتھ آ جائے تو تمہارے خوابوں کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔" امائرا نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ میرب بیگم کے چہرے پر اب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ "تمہیں غازیان کے بارے میں کوئی شک ہے؟" "نہیں۔" "پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟" امائرا نے بے بسی سے کہا۔ "حویلی۔" میرب بیگم ہلکا سا مسکرائی۔ "یہ حویلی تمہیں جتنی سخت لگتی ہے اتنی ہے نہیں ماما۔ اور ایک بات یاد رکھو۔" میرب بیگم کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ "دادا صاحب نے صاف کہا ہے کہ آخری فیصلہ انہی کا ہوگا۔ تم لوگ پہلے ہی اپنے دماغ خراب کر بیٹھے ہو، کبھی ٹرپ، کبھی یونیورسٹی، کبھی اپنے خواب۔
امائرہ نے منہ بنا لیا۔ ماما، خواب دیکھنا تو بری بات نہیں ہے۔ خواب دیکھو، کس نے منع کیا ہے؟ میرا بیگم نے فوراً کہا۔ لیکن خوابوں کے ساتھ حقیقت کو بھی دیکھنا سیکھو۔ وہ ذرا آگے ہوئیں۔ تمہارے دماغ میں نہ جانے کیا چلتا رہتا ہے۔ غازیان کو دیکھو، کتنا اچھا بھلا بچہ ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، ذمہ دار ہے، پولیس میں اتنے بڑے عہدے پر ہے۔ امائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ماما، آپ کو تو غازیان بھائی بہت پسند ہے۔ پسند کیوں نہ ہو؟ میرے بیگم نے فوراً جواب دیا۔ لڑکیاں تو ایسے لڑکوں کی خواہش کرتی ہیں، اور تم ہو کہ نہ جانے کیا چاہیے۔ امائرہ ہنسنے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ میرا بیگم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھو، میں تمہیں زبردستی کسی رشتے میں نہیں باندھوں گی، لیکن صرف اس خوف کی وجہ سے کسی اچھے انسان کو رد مت کرنا کہ شاید تمہارے خواب پورے نہ ہوں۔ امائرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو میں کیا کروں؟ غازیان سے بات کرو، میرا بیگم نے نرمی سے کہا۔ اپنے خواب اس کے سامنے رکھو، صاف صاف پوچھو کہ کیا وہ تمہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دے گا۔ اگر وہ تمہارے خوابوں کو سمجھتا ہے، تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہے، تو پھر شاید تمہارا ڈر صرف ایک وہم ہو۔ امائرہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میرا بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ امائرہ فوراً اپنے ماں کو گلے لگا لیا۔ ماما، بس اب زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیگم نے اس کی پشت تھپ تھپائی۔ جاؤ، اپنے خواب بھی ساتھ رکھو اور عقل بھی۔ صرف خوابوں کے پیچھے بھاگو گی تو ٹھوکر لگے گی، اور صرف لوگوں کے فیصلوں پر چلو گی تو ایک دن خود سے شکایت کرو گی۔ امائرہ ماں سے الگ ہوئی۔ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو چکا تھا، مگر ایک سوال اب بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ کیا غازیان واقعی اس کی زندگی کے خوابوں میں اس کے ساتھ چل سکے گا؟ تو گائز، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیز چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ تھینک یو۔